کلیئر کٹ وطیوں سے کہا اور اسے شرم بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے کیپچر کیا ہے کہ یہ ڈرگ ٹریفکنگ کرتے تھے اور کافی لوگوں کے مرڈر میں بھی یہ انوالو ہے نکولس مدورو، اور یہ چارج لگائے گئے ہیں بالکل نکولس مدورو کے جو پریزیڈنٹ ہیں وینزویلا کے۔ اور ظاہری بات ہے پھر بہانہ ہی کیا بناتا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ عراق میں تو اس نے یہی بہانہ بنایا تھا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، اور اس طرح افغانستان میں بھی اس نے یہی بنایا تھا بہانہ کہ بالکل یہاں پہ اتنا ٹیررزم ہو رہا ہے، اور اس طرح if you change your tendency towards that تو سیریا میں بھی یہی صورتحال، اور اس طرح فلسطین میں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جارڈن میں، اور اس طرح اگر ہم بات کریں غزہ میں تو اس کو اسرائیل کو اوپر امپلیمنٹ کر دیا، کیونکہ اسرائیل از اے بی ٹیم آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور ساری ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس امریکہ کی ہے، اور وہ ایک فوجی اڈا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امپرووائزیشن ہمیشہ مڈل ایسٹ سے اسرائیل کے تھرو ہی کراتا ہے۔ تو بڑی ہی اچنبے کی بات ہے کہ ایک ملک کے، ایک سوورن کنٹری کے ملک کے پریزیڈنٹ کو ہی یو ایس آرمی نے اغوا کر لیا، اور باتیں یہ بڑا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہماری طاقت اور یہ ساری چیزیں۔ تو بھائی وہ طاقت نہیں تھا نا اس کے پاس، تو ملٹری بھی پراپر نہیں ہے، اور اسی طرح بڑی غلطی کی ہے وینزویلا نے کہ بالکل اپنا ڈیفنس مضبوط ہی نہیں رکھا، حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے وینزویلا، اور پیسے میں وہ بھی اٹا ہوا ہے، لیکن بڑی غلطی کی ہے وینزویلا نے، اور انہوں نے اپنی فوج پراپر نہیں بنائی، اور کچھ ان کے پاس F-16 اور اس طرح سکھوئی 35 سپر سونک ہیں جو راشا نے ان کو دیے تھے، لیکن ان کی فوج ایکٹیو ہی نہیں ہوئی، اور یہ فوج آپریشن کرتی ہوئی چلی گئی۔ تو وجوہات کیا تھیں کہ یہ لوپ ہولز تھے پریزیڈنٹ کے، اور اس طرح ہوگو شاویز اس سے پہلے تھے، اور انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا نکولس مدورو کو۔ اور اسی طرح جب آپ کی چپکلشی اتنی چل رہی ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں آپ نائبرے میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سارا کا سارا وینزویلا کا یو ایس اے سے، تو آپ اپنا ڈیفنس مضبوط کرتے اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ کیا ہی نہیں گیا، اور اسی طرح پھر مار ہی کھائی۔ لیکن یہ ڈیفنس کا جو ساری چیزیں ہیں تو انہوں نے بالکل کیا ہی نہیں ڈیفنس، اور اسی طرح وہ چیزیں پرچیز ہی نہیں کی وینزویلا نے، اور اپنی فوج کو مضبوط ہی نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پریزیڈنٹ کو یہ اغوا کر کے لے کے چلے گئے، اور یہ لوپ ہولز تھے ہوگو شاویز کے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نکولس مدورو کے، بے شک وہ کانٹیکٹ کرتے دوسرے ممالک سے اگر امریکہ ان کو ویپنائزیشن نہ کرتا اور اس طرح اپنی فوج کو پراپر بناتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی آرم فورسز ٹاپ لیول کی پروفیشنل آرم فورسز ہیں، اور ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ساری زندگی گزارا ہے، اور اسی وجہ سے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ساری چیزیں کہ انڈیا جیسا بھونڈا دشمن بھی ہمارا نیبرنگ میں ہے، اور اسی طرح ہمیں بیرونی چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ لیول کی ٹاپ لیول کی پروفیشنل فورسز دی ہیں، اور جس کو ٹرمپ بھی مان رہا تھا اور تعریفیں کرتا ہوا تھک نہیں رہا تھا کہ بالکل 7 طیارے گرا ڈالے اور 8واں کو واؤنڈڈ کر دیا انجرڈ پاکستان نے، جو انڈیا پاکستان وار ہوئی تھی۔ تو پتہ ہے ان کو کہ پاکستان ایک ٹاپ لیول کی پروفیشنل فورسز ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ پنگا لینا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور اسرائیل جیسا ملک بھی پنگا نہیں لے سکتا، اور اسی طرح امریکنز بھی، تو وہ سوچ سمجھ کے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے فارن آفس سے اور ڈسکشنز کرتے ہیں۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے ملک کی سوورینٹی اور پاور، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں انٹیگریٹی، تو اسے ہی انٹیگریٹی کہتے ہیں، اور برقرار رکھا پاک فوج نے انٹیگریٹی کو۔ تو دیکھیں نا یہ وینزویلا کا جو حال ہوا ہے، اسی طرح ماضی میں عراق کا ہوا تھا، اسی طرح اگر ہم بات کریں شام کا ہوا، پھر لیبیا کا ہوا، تو یہ کیا تھے؟ یہ سوئے رہے، غافل رہے عرب سٹیٹ، اور سعودی عربیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کے پاس سارے اڈے امریکن کے پاس ہیں، قطر، بحرین، کویت، اور اسی طرح یو ای، جارڈن، تو سارے امریکہ کے پاس ہیں یہ اڈے، اور ان کے پاس تو آرم فورسز ہی نہیں تھیں، تبھی سعودی عربیہ نے ڈیفنس معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ، اور یو اے بھی کرنا چاہتا ہے، اور ایران بھی چاہتا ہے کہ ہمیں کم بیٹ ایئر فورس دی جائے، کیونکہ پروفیشنلزم ہی اتنا ہے پاکستان ایئر فورس کا، ہمارے شہینوں کا۔ تو آنر کی بات ہے پوری دنیا میں، اور ٹرمپ جیسا بندہ بھی مداح ہو گیا، اور اب
بالکل گیت ہی گا رہا ہے بالکل ہی، اور ہے بڑا چلاک، بالکل چلتر، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو یہ مکار قسم کی قوم ہے. زیوس کی ایک آنکھ ہے، دجالی وہ آنکھ ہے، اور زرینیس آئیز سے بچتے رہیں اور ہمیشہ یہی کہتے رہیں ناد علی مظہر العجائب تاجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی مشکل کشا ہیں علی. تو بھاگ جائے گی زرینیس آئیز، اور اسی طرح مقابلہ کرتے جائیں گے آپ اس زرینیس آئیز کا. تو یہ ہے حال. اور اس طرح مسلم امہ کی بھی میں نے ڈسکشنز کرتی جائیں کہ عقل کے ناخن لیں مسلمان مومنین اور ایک ساتھ رہیں، اور اسی طرح بالکل ہاتھ مضبوط کریں. فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی تینوں سروسز چیف کے بھی چیف، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو فیلڈ مارشل آف پاکستان کا بھی ٹائٹل جیت گیا، اور سی ڈی ایف کا عہدہ بھی لے گئے اپنی امپرووائزیشن کی وجہ سے اور اپنی وار اسٹریٹجی کی وجہ سے. تو وغیرہ لیبیا اور یہ ان ممالک کا میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کیا ہے، جارڈن، سیریا، کویت، عراق، اور اسی طرح سعودی عربیہ اور قطر، بحرین، یو اے، تو یہ تو اسرائیلی سمیٹ کے لے جاتا. اور اسی طرح ایران نے ہی پراکسی وار لڑی 1.5 ڈیکیڈ سے اور مقابلہ کرتا گیا زرینیس آئیز کا. تو اب نکولس مدورو بھی بالکل ہی بے باسی نظر آ رہے تھے، اور سوچ تو رہے ہوں گے جہاں وہ عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں گے کہ کتنی جگ ہسائی ہوئی میری، اور میں نے ڈیفنس کی طرف توجہ ہی نہ دی، اور اسی طرح اپنے ملک کو خوبصورت بناتا گیا اور اس طرح بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کرتا گیا، لیکن میں اپنے ملک کے بارے میں نہ سوچ سکا، ڈیفنس کے بارے میں نہ سوچ سکا، اور اپنی فوج کے بارے میں. حالانکہ 309 بلین بیرل وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ریزرو ہے، بالکل وہ ہے وینزویلا. تو یہ ہوتا ہے، اور سیکھنا چاہیے ان کو پاکستان سے، سیکھنا چاہیے ترکی سے، سیکھنا چاہیے ان کو چائنا سے، اور سیکھنا چاہیے ان کو بالکل ہی. اگر ہم بات کریں تو کچھ اور مسلم ممالک بھی ہیں، تو سوچ کے رکھیں کہ ایسا بھی پھر ہو سکتا ہے. تو اگلی نیوز پہ ہم چلتے ہیں جی. اگلی نیوز ہے جی، کچھ باتیں وی لوگز کر رہے تھے کہ آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی طرف اب ان کا ٹارگٹ ہے، اور ان کی جگہ کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں تو عقل کے ناخن ہی نہیں ہیں ان وی لاگرز کے اور ان میڈیا والوں کے، ان کی ڈسکشن کرنے والوں کے. ارے 6.5 لاکھ آرم فورسز ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کی، اور اسی طرح پاکستان کی بھی اتنی ہی آرم فورسز ہے، اور ریزرو اور پیرامیڈیکل فورسز. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران کی پراپر نیول ہے، پراپر ایئر فورس ہے، پراپر گراؤنڈ فورسز ہیں. 1 لاکھ جو ہے ایران کا جو پاسداران کے گارڈز ہیں وہ آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی بالکل سیکیورٹی پہ ہوتے ہیں. ارے وہ کوئی نکولس مدورو تھوڑی ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ آپ اٹھیں گے اور اسی طرح اس کو اٹھا لیں گے. وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک ڈسپلن اور ایک پراپر ملک ہے جس کی ایک باقاعدہ منظم فوج ہے. اسرائیل کے 750 بلاسٹک میزائل مار کے انہوں نے چھکے ہی چھڑا دیے. یہ تو محرم آ گیا تھا کہ جنگ سٹاپ ہو گئی اور انہوں نے احترام کیا محرم کا، وہ جو محرم میں جنگ سٹاپ کی گئی تھی. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آیت اللہ روح اللہ خامنائی کو بھی شاید اٹھا لیں گے. عقل کے دریچے ہی نہیں ہیں. اور اسی طرح بائنڈ اپ کر دیا ہے ایران نے ان سب جاسوسوں کو، ان سپائی کو، اور اسی طرح ایک انٹیلیجنس کا جنرل بھی پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی وائنڈ اپ کر دیا ہے. اور یہ جو 30 لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں اور اسی طرح 6 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، یہ کرد اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹرکش ہیں، کردش اور ٹرکش، اور یہ ہمیشہ سے بالکل سر اٹھاتے ہیں کردستان کو علیحدہ کرنے کی. اور اسی طرح ٹرکش کلیم کرتا ہے، ٹرکی بھی، کہ بالکل یہ ہمارا ہے یہ کردستان، اور یہ کرد کہلاتے ہیں، ٹرکش کرد. تو یہ ساری باتیں انٹرنیشنل میڈیا پہ سب کے پاس ہی ہیں. تو ان کو گرفتار ہی کر لیا گیا ہے اور یہ بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ریجیم چینج یہ وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم حملہ تو نہیں کر سکتے، اور اس طرح ہم بالکل جیسے نکولس مدورو کو لے گئے تو اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے. اب یہ بیان آ رہے ہیں اب ہم ریجیم چینج کریں گے. ارے وہ ایک منظم قوم ہے، برسوں سے انہوں نے کام کیا ہے
اور اسی طرح پراپر طریقے سے آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے اپنی فورسز کو، اور اسی طرح ان کا علاج ہے راشا، اور ایک بہت بڑا ملک ہے راشا، اسلحے سے بھی، اور اسلحے میں بھی امریکہ سے سب سے زیادہ اسلحہ رکھتا ہے راشا، اور اسی طرح وہ ان کا سب سے بڑا علاج ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یوکرائن کو بھی میں نے سبڈیو کر دیا ہے اور پورے یورپ کو سبڈیو کروں گا۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، وی لاگرز اٹھ کے منہ دھو کے آ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں جی بالکل ہی شیعہ انٹاگنسٹ باتیں کرنے میں۔ ارے آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے محنت کی ہے، آپ کا ان کا ملک تو جا کے دیکھیں، اس کے ٹرمینل تو جا کے دیکھیں، بسز کے، ان کا ٹرین کا نظام تو جا کے دیکھیں، اور ان کے خوراک کا نظام تو جا کے دیکھیں۔ ایماندار قوم ہے اور ایمانداری سے وہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور دنیا میں آئل ریسورسز بالکل ہی 209 بلین بیرل کے ریزرو رکھتا ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران، اور جس ملک کے پاس آئل کے ریسورسز ہوں تو یقیناً وہ کوئی غریب تھوڑی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی نگری ہے، اور کروڑوں لوگ سالانہ جاتے ہیں بالکل زواری کے لیے، اور اس کی انکم بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ابھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا $25 بلین کا، اور ہم تو $1 ارب کے لیے بھی بالکل آئی ایم ایف کی طرف روتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن وہ $25 بلین کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور راشا ہی ساری نیوکلیر ٹیکنالوجی کو بالکل وہاں پہ ٹھیک کرے گا اور آگے بڑھائے گا پروگرام کو۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی بالکل سیف ہے، اور چھوٹی سی خراشیں آئی تھیں جو انہوں نے اٹیک کیا تھا ان کی B-51 بمبار نے امریکہ کے۔ تو یہ آسان بات نہیں ہے امپرووائزیشن کرنا، وہ ایک منظم فوج ہے، اور اسی طرح پھر 1000 بلاسٹنگ میزائل داغا جائے گا اسرائیل کے اوپر، اور اسی طرح امریکہ کے لیے انہوں نے بنا رکھے ہیں، سیدھا انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے۔ آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے کلیئر کٹ وطیروں سے کہا ہے کہ بالکل ہم پھر 10,000 کلومیٹر رینج کے میزائل بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ ہم داغیں گے، بالکل نیو یارک بھی ہٹ ہوتا ہے اور واشنگٹن DC بھی۔ تو انہوں نے کلیئر کٹ وطیروں سے یہ بات کہی ہے، بالکل یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، انہی کی سٹیٹمنٹ ہے بالکل ہی آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ہم ان کے ساتھ بالکل ہی کام نہیں کر سکتے، نہ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ ڈسکشنز کر سکتے ہیں۔ اور UN کو بھی انہوں نے ان ایکٹیو کر دیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ UN میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں جا کے بات کی، اور انہوں نے کہا میں تو بزی تھا، میں نے کہا چلو آپ کو ٹائم دیتا جاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیان ہے، اور اسی طرح سارے منہ لٹکا کے ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سیلریز بھی ہم دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح جتنے بھی یونائٹڈ نیشن کے پروگرام ہیں وہ ہم ہی چلاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا، اور سر جھکائے بیٹھی تھی ساری UNO۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، تو اب آپ کو کہاں وہاں سے انصاف ملے گا؟ آپ دوڑ پڑتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، تو لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی بریک ہو جائے گی۔ اور ایسا اس نے خطاب کیا کہ منہ ان کے بالکل نیچے جھکے پڑے تھے، بالکل جتنے بھی مندوبین بیٹھے تھے تمام ممالک کے، اور نے کہا UNO کو تو چلاتے ہی ہم ہیں، اور ان کو سارے ریسورسز ہم ہی دیتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور جتنے بھی یونائٹڈ نیشن کے پروگرام ہیں تو وہ UNO کے پروگرام ہیں تو وہ سارے کے سارے امریکہ ہی امداد کرتا ہے۔ تو کیا ہے میرا آپ نے قیمتی وقت ضائع کیا، اور اس طرح چل دوڑے وہ بالکل یونائٹڈ نیشن کے اوپر، اور اب تو اس کی اوقات ہی کچھ بھی نہیں، اور اس کو بھی انہوں نے ریپ کر ڈالا ہے۔ تو اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو UNO کی بھی اب کوئی اہمیت مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی رہ گئی ہے، اور لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی جانب دنیا گامزن ہے، اور اس طرح چائنا، راشا، اور اسی طرح دنیا کے پچھلے مسلم ممالک، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ سٹیپ فارورڈ ہیں، موو فارورڈ ہیں، اور اس طرح مقابلہ کرتے جائیں گے اس زرینیسٹ آئیز کا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے ریسورسز لوٹتے ہیں اور اپنا ملک چلاتے ہیں ٹیکنالوجی کی بیس پہ، اور دنیا کو اپنی پاور دکھاتے ہیں۔ آرم فورسز کی دنیا کے بھی ٹاپ لیول کی آرم فورسز ہے ہماری، جیسے وہ ٹرمپ صاحب بیان دے رہے تھے، حالانکہ ان کو ان کی خود مختاری اور ساورنٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا وینزویلا کی۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اسی طرح انہوں نے کیوبا کا بھی کہہ دیا ہے کہ کیوبا پہ بھی حملہ کیا جائے گا، اور کولمبیا پہ بھی، اور ان کے صدور بھی محتاط رہیں اور محتاط ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ میسج دیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، ارے اتنے وار ہیڈز پھر کھلیں گے، امریکہ پھنستا جائے گا۔ ہم نے کلندر TV کے توسط سے بھی بات کی تھی، اور اب اسکائی 14 نیوز کے توسط سے بات کر رہے ہیں کہ ڈومینیشن ریپبلک، اور اسی طرح جمیکا، کیوبا اور بارباڈوس، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جتنے بھی ویسٹ